ایک چیز تو طے ہے کہ امریکی کی پالیسیوں کے اوپر اسرائیل کا کنٹرول رہا ہے، ماضی میں بھی رہا ہے، مینوپلیٹ بھی کرتا ہے، فالس فلیگ بھی کرتا ہے۔ ہماری تو پرانی رائے ہے کہ 9/11 جو ہے نا وہ موساد کا کیا دھرا کام تھا اور امریکا کو افغانستان پہ بلکہ مسلم ورلڈ کے اوپر جو ہے نا وہ حملہ آور ہونے کے لیے اس نے زمین ہموار کی تھی۔ یعنی اسرائیل اس حد تک دخیل ہے امریکی پالیسی کے اندر۔ 100 سال پہلے جو ہے نا علامہ اقبال یہ بات کہہ گئے تھے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں۔ اب تو حقائق کھل کے سامنے آ گئے نا کہ اپسٹین کے جزیرے پہ کیا ہوتا تھا اور اپسٹین کس کو جواب دے تھا اور وہ سارا نیٹ ورک کس کا تھا اور اس میں جو بھی اس کے شکار ہیں وہ کون لوگ تھے، ساری رولنگ ایلیٹ ہے اور پھر اس کے ذریعے سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ چیزیں ویسٹ میں بھی کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ پہلے اگر ہمارے کچھ دیدہ وروں کو معلوم تھیں تو اب عام جو ہے نا لوگوں کو بھی دکھائی دینے لگی ہیں۔ ایون امریکہ میں اس کے خلاف بڑی بلند آوازیں جو ہے نا وہ اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس ساری چیز کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے تو انکار نہیں کہ امریکی پالیسیوں کے اوپر اسرائیلی اثر و رسوخ ہمیشہ سے رہا ہے، اب بھی ہے اور اس مسئلے پر بھی یقیناً رہا ہوگا۔ لیکن اہم تر بات جو ہے کہ یہ لیک کیسے ہو گیا کہ اسرائیل کا اثر ہے۔ اسرائیل کا اثر UNO کے اوپر بھی رہا، اسرائیل کا اثر برطانیہ پہ بھی رہا، اسرائیل کا اثر امریکہ، لیکن یہ چیزیں لیک نہیں ہوتی تھیں۔ اب اگر لیک ہو رہی ہیں تو یہ اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ اسرائیل ہمارے اوپر حکمران ہے۔ کوئی بھی امریکی پبلک میں سے اسے پسند نہیں کرے گا۔ میں یہ کہوں گا کہ اسرائیل کے خلاف ماحول بن رہا ہے، اس لیے لیک ہو رہی ہے۔ یہ اصل کامیابی اسرائیل کی تو تب ہوتی کہ اگر اس نے واقعی JD وینس کو فون کیے تھے، 7 کیے تھے، 8 کیے تھے، مجھے اور آپ کو نہ پتہ لگتا، یہ لیک نہ ہوتا تو پھر تو بات بنتی، پھر ہم اندازہ لگاتے کہ یہ اسرائیل نے سپوائل کیا ہے۔ جب یہ لیک ہو گیا، اب اندازہ نہیں رہا، یہ افیکٹ ہو گیا، تو یہ در حقیقت یوں سمجھے ایک بلڈ اپ ہو رہا ہے اسرائیل کے خلاف۔